السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین کرام، اب تک وضو کے مسائل میں عام حالات پر گفتگو ہوئی ہے، جس میں صحت مند آدمی ہیں اور وہ وضو کرے گا تو کس طرح اس کو اپنا وضو ادا کرنا ہے۔ لیکن اب چند مسائل ایسے آتے ہیں جہاں پر دشواری پیدا ہوتی ہے، مشکل آ جاتی ہے۔ مثلا بیماری ہے یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے وضو میں اب چونکہ پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات پانی کا استعمال آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات چند جو اعضائے وضو ہیں جہاں پر دھونا ہے، وہاں پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد یا زخم ہوتا ہے، یا کوئی پھوڑا پھونسی ہے، کوئی بھی مرض ہے جس کی وجہ سے عضو پر پانی بہانا نقصان کرتا ہے، تو وہاں پر شرعاً مسح کر لینا جائز ہوتا ہے، وہاں پر مسح کر لینا چاہیے۔ تو شریعت نے جو دھونا ہے اس کے بدل میں مسح کو رکھا ہے۔ مسح کا مطلب ہے عضو پر ہاتھ پھیر لینا، اس کو مسح کہتے ہیں، اور یہ عذر شرعی کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات پھوڑا یا پھونسی ہے، یا کوئی زخم ہے، یا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس پر پٹی باندھی گئی ہے، تو اب پٹی باندھنے کی صورت میں تین صورتیں بنتی ہیں یہاں پر پٹی کی۔ اب اس کو اچھی طریقے سے سماعت کر لیں۔ پٹی کی پہلی صورت کیا ہے کہ پٹی کھولنا مضر ہے، نقصان دہ ہے، خواہ دھونا ممکن ہو یا نہ ہو، دیگر اعضاء کو دھونا ممکن ہو یا نہ ہو، جہاں پر پٹی باندھی ہے وہاں پر دھونا وہاں پر پٹی کا کھولنا نقصان کرتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پٹی کا کھولنا مضر تو نہیں ہے، پٹی کھولنے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن پٹی کھولنے کے بعد دوبارہ باندھنے میں دقت ہے، پریشانی ہے۔ مثلا خود اس پٹی کو نہیں باندھ سکتا اور کوئی اور موجود نہیں ہے جو پٹی کو باندھ دے۔ پٹی تو کھول لیں گے، لیکن پٹی کھولنے کے بعد پھر دوبارہ باندھنے کے وقت میں مشکل درپیش آنے والی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان کا حکم الگ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تیسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ نہ پٹی کھولنا مضر ہو، نقصان دہ ہو، نہ کھولنے کے بعد باندھنے میں دقت ہو، باندھنے میں پریشانی ہو۔ تو اب ایسی تین صورتوں میں پہلی جو دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں تمام پٹی پر مسح کر لینا چاہیے، خواہ وہ پٹی زخم کے برابر ہو یا زخم سے زائد ہو، اس کا مسئلہ نہیں ہے، صرف پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے۔ اگر پوری پٹی پر مسح نہ ہو تو کم از کم آدھے سے زیادہ حصے پر ہونا چاہیے، مسح ہونا چاہیے، ورنہ مسح درست لینا چاہیے۔ اگر مسح بھی نقصان کرے تو یوں ہی اس کو چھوڑ دے کہ اب زخم ہے یا پھوڑا یا پھونسی ہے، اس پر مسح کریں گے تو اب یہ مسح بھی تکلیف دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، مسح بھی معاف قرار دیا جائے گا۔ اب یہاں پر تیسری صورت جو بیان کی گئی تھی، جس میں پٹی کھولنا نقصان دہ بھی نہیں ہے اور پٹی کھولنے کے بعد دوبارہ باندھنے کا آپشن ہے، مثلا خود بھی باندھ سکتا ہے یا کوئی اور موجود ہے جو پٹی باندھ دے، تو اب ایسی صورت میں اس کو پٹی کھول کر تمام عضو کو دھو ڈالے، یہ ضروری ہے، بشرط یہ کہ زخم دھونا نقصان نہ کرتا ہو۔ اگر زخم ہے اور پٹی کھولنے کے بعد زخم پر پانی بہانے سے نقصان کرے گا تو اب ایسی صورت میں وہاں پر زخم کو چھوڑ کر باقی عضو کو دھو ڈالے، اور جہاں پر زخم ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لے، اس طرح مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر دیگر عضو کو دھونے میں مرض زخم اس کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں تمام عضو پر مسح کر لے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ پٹی باندھ لے گا۔ اس طرح پٹی کے پر مسح کرنے کا مسئلہ ذہن میں رکھے۔ یہ ضروری گفتگو جو پٹی پر مسح کرنے کے بارے میں تھی وہ میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
والحمد للہ رب العالمین۔